السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے مل جائے تو خاک برابر۔ چلیں جی پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ وہ ادھورا مصنف تھا، اندرون لاہور کی تنگ گلیوں سے گزرتا، کلچے نہاری سے لطف اندوز ہوتا اور دروازوں کے آگے برا جمان بوڑھی عورتوں کی جانچتی نظروں سے کتراتا۔ وہ ہر روز ان گلیوں سے گزرتا تھا۔ منڈیروں سے اڑتے کبوتروں اور جھانکتے لوگوں کی صدائیں وہ فراموش کرنا بھی چاہتا تھا لیکن نہ کر پاتا، کیونکہ وہ خود کو ادھورا مصنف کہتا تھا۔ ہوتا نہ ہنستا، وہ جسمانی عرضہ ہرگز نہ لاحق تھا، فقط اتنا ہی کہ وہ کہانیاں مکمل نہیں کر پاتا تھا۔ درد اس کے دل میں اور ہی طرح وارد ہوتا تھا اور پھر قلم لکھنے سے انکاری۔ اندرون لاہور کی گلیاں اس کے لیے شہرزاد جیسی تھیں، ہزار کہانیاں سناتی۔ وہ ہر کہانی پہ کان دھرتا اور پرجوش لوٹ جاتا، لیکن ڈھلتی شام کا اندھیرا پھیلتے ہی لاحاصل کا گرد جاگ جاتا۔ وہ اٹھ کر چراغ کی لو بڑھانا چاہتا تھا لیکن ناکامی اس کا مقدر بنتی۔ ادھوری کہانیاں ٹھنڈی آہ بھرتیں اور یادیوں میں کھوئے مصنف کو تکتی رہتیں۔ ارے میاں ذرا سائیڈ ہو، ہولے راستے میں کاہے کو کھڑا ہے؟ باری توند والے چچا کو شاید یوں ان کے کلچے نہاری کی دکان کے آگے کھڑا ہونا ناگوار گزرا تو ڈپٹ دیا۔ وہ گھبرا کر اینک ناک پر جماتا مڑنے ہی لگا تھا کہ سبزی کی ٹوکری اٹھائے بوڑھی ماں سے ٹکرا گیا۔ اماں جی نے سارے لاہور کی گرمی آنکھوں میں بھر کر دیکھا تو رو دینے کو ہو گیا۔ آدھے لاہوریوں کی نظریں جیسے اس پر جمی تھیں۔ اٹھا یہ ساری سبزی اور لے کر آ میرے پیچھے پیچھے۔ آخر ماں جی نے گھورنا موقوف کیا۔ وہ سبزیاں اٹھائی تنگ گلیوں سے گزرتا سبز رنگ کے گیٹ کے آگے رک گیا۔ ارے رکا کاہے کو ہے؟ اندر لے کر آ، وہ سختی سے بولی۔ اس نے صحن میں قدم رکھا، چھوٹا سا تنگ سا صحن۔ اب کیا میں جاؤں؟ ڈری آواز میں بولا۔ کیوں بیٹا، انہیں دھوئے گا کون؟ میں بوڑھی رومانی، شرم کر، تیری ماں اس عمر میں کام کرتی تو کیا تو برداشت کرتا نہیں نا؟ اٹھ ساری سبزی دھو کے رکھ۔ جتنی دیر میں وہ سبزی دھوتا رہا وہ چائے بنا کر لے آئی۔ نہیں ماں جی میں چلتا ہوں۔ ارے کاہے کو؟ یہاں بیٹھ، مجھے بتا کیوں گزرتا ہے تو روز ان گلیوں سے؟ کیا کھویا ان گلیوں میں؟ ماں جی نے گول شیشوں کی اینک صاف کر کے آنکھوں پہ لگائی۔ اس کے تو گویا ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اب بول بھی، ماں جی نے غصے بھری آواز میں کہا تو وہ بولنا چاہتا تھا لیکن آواز کو گلا پکڑے بیٹھا تھا۔ ماں جی وہ میں کہانیاں لکھتا ہوں، ادھوری کہانی ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بمشکل بول سکا۔ پھر ادھوری کیوں چھوڑتا ہے کہانیاں؟ پتہ نہیں، وہ اکتا سا گیا۔ تو آج کل کیا موضوع ہے تیرا؟ ماں جی نے منڈیر پہ بیٹھے کبوتروں کو اڑایا تو وہ پھر کی آواز سے اڑے۔ سرما کی دھوپ نے صحن کو سنہری کر دیا تھا۔ لا حاصل وہ تیزی سے بولا۔ ماں جی نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تو اس لیے ہے تیری کہانیاں ادھوری؟ اس پہ کیا لکھے گا تو؟ ہاں اس پہ بھلا کیا بنے گی کہانی؟ وہی تو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اداس سا ہو گیا۔ سیدھی بات ہے پتر، ماں جی نے ٹانگیں چارپائی پہ رکھی۔ جو نہ ملے وہ حاصل اور جو مل جائے وہ لا حاصل۔ ارے نہیں ماں جی، جو نہ ملے وہ لا حاصل اور جو مل جائے وہ حاصل۔ ماں جی نے قہقہ لگایا۔ وہ ہنس دیا۔ بزرگ جب کھل کر ہنستے ہیں تو بہت پاکیزہ اور معصوم لگتے ہیں۔ ہاں کیسا مصنف ہوا تو؟ ماں جی نے ایسی ٹھنڈی آہ بھری کہ گویا اس کا اچھا لکھاری نہ ہونا لاہور کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھا۔ مصنف نے برا سا منہ بنایا۔ چل منہ نہ بنا، سنے گا مجھ سے ایک کہانی؟ ہاں جی ضرور۔ اس نے کندھے سے بیگ اتارا اور قلم ہاتھ میں تھام کر موڑے ترے کاغذوں کو ہاتھ سے سیدھا کرنے لگا۔ ماں آخر آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ آپ ایک دفعہ ابا سے تو بات کرو۔ آمنہ نے ماں کا کندھا ہلایا۔ آمنہ تو کیوں میرے اور اپنے باپ کے سروں میں ہاک دلوانا چاہتی ہے؟ دیکھ میری دی، اب یہ ممکن نہیں۔ اگر یہ بات تیرے بھائیوں تک پہنچی تو وہ تیرے ٹکڑے کر دیں گے۔ ماں نے پیار سے باغی شہزادی کو سمجھانا چاہا۔ چڑھتے سورج کی تابندگی کے لیے چہرے نے ہلکی سے سر جھٹکا۔ ماں آپ خود بات کروں گی ابا سے یا میں؟ وہ باغی سرکش لہجے میں بولی۔ کیا واقعی محبت انسان کو اتنا نڈر بنا دیتی ہے؟ کیا بات کرنی ہے تو نے ابا سے؟ دروازے کی اوٹ میں کھڑا بھائی عین دروازے کے سامنے آیا۔ باہر سے دوسرے بھائیوں کے بھی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماں کے ہاتھوں سے چاولوں کی پرات زمین پہ گری۔ وہ قیامت کی گھڑی جس کا انہیں ڈر تھا، کیا وہ آن پہنچی؟ کچھ نہیں پتر، بچی ہے، ضد کرتی ہے۔ ماں نے تیزی سے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا لیکن اس نے جھٹک دیا۔ مجھے اتنا بھی بولا نہ سمجھ ماں، تیری شہزادی کا یہ لہجہ مجھے سب باور کروا رہا ہے۔ بتا کون ہے وہ؟ صفوان تیزی سے اس کی سمت لپکا۔ وہ بے خوف کھڑی تھی۔ وہ عین اس کے سامنے رکا۔ معصومیت بھرا نڈر چہرہ دیکھ کر وہ ٹھہرا۔ اس کا دل پگھل سا گیا۔ شاید دنیا کے سارے بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں، باہر سے سخت اور دل کے بے حد نرم۔ میری بہن صفوان نے اس سے گلے سے لگانا چاہا لیکن آمنہ نے ہاتھ جھٹک دیا۔ صفوان نے دکھ سے نظریں اٹھائیں۔ کیا کہتی ہے یہ ماں؟ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں میں، مجھے نہیں کرنی عبد الرحمن سے شادی۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ کیوں؟ فارس نے کمرے میں قدم رکھا۔ ماں کا دل دہل گیا۔ کیوں؟ وجہ بتا مجھے۔ فارس نے اس کا بازو تھاما۔ اوئے مت، ہاتھ مت اٹھانا۔ صفوان نے اس کا ہاتھ روکا۔ جو بھی تھا چاروں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی، جان دیتے تھے سب۔ نہیں مجھے پوچھنے دے، وجہ بتا کون ہے وہ؟ احمد، ماں کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ وہ مظہر چچا کا بیٹا، لاہور والا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ بچپن سے ہی منسوب تھی۔ آخر امانت میں خیانت کیسے کر سکتی ہو تم؟
सफ़वान दुख से बोला, फैसला तेरे हाथ में है। अब जब शादी के दिन रखे जा चुके हैं तो तुझे याद आई कि सारी बातें। कासिम ने गुस्से से बोला, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अहमद से, वरना खुदकुशी कर लूँगी। वो बागी लहजे में झुंझुला कर बोली, ठीक है मुंते बेकार हम सब, या वो अहमद। नवाज हफ्की से बोला, अहमद। वो बेखौफ लहजे में बोली, ठीक है माँ, अहमद को पैगाम भेज दे, इस जुमा को ब्याह कर ले जाए। लेकिन सफ़वान एक लम्हे को ठहरा, लेकिन इसके बाद तुम्हारा हम साहब से ताल्लुक़ ख़त्म। मंजूर? वो इसकी आंखों में देखकर बोला, मंजूर। वो खुशी से चखी, और जब हासिल हो जाए तो खाक बराबर। माँ जी ने अपनी आंख के शीशों को साफ़ किया, और फिर मैं बड़े मान से ब्याह कर आई अहमद के साथ। तुम मेरी ज़िंदगी का हासिल हो आमना, तुम वाजिब मोहब्बत हो। अहमद ने मोहब्बत से इसको थामा। मुझे माँ जी बहुत याद आ रही हैं। दुख इसके लहजे में था, मत गम करो, मेरी मोहब्बत सब भुला देगी। लेकिन वक्त के साथ वो इसे भी भूल गया। वो मोहब्बत का दावेदार यूं बदला कि वो हैरान रह गई। वो जो मेरा हर गम भुलाना चाहता था, वो वक्त के साथ मुझे भी भूल गया। और जब हासिल हो जाए तो कदर कौन करता है। चला गया छोड़कर, और मैं इस घर में अकेली रह गई। माहौल पर सकोवारियत छा गई। पुत्र चकोर, देखा है कभी तूने चांद की सीमत लपकता? माँ जी ने पूछा, देखा ज़रूर है, लेकिन चाँद की सिमत लपकता नहीं। वो मसनूई हंसी हंसा। माहौल की संजीदगी ख़त्म करने के लिए राज बताऊं? यही हासिल है कि वो चाँद की सिमत जाना, चाँद की सिमत जाना, मोहब्बत की सिमत, नई उड़ान। हर रोज़ नई इरादे के साथ नई चाहत लेकर, लेकिन रास्ते में ही इसके हिसाब जवाब दे जाते हैं। वो थक जाता है और जिस्म के बाल उखड़ने लगते हैं, लेकिन वो मुसलसल चाँद पे नज़र जमाए उड़ता है। और आखिरकार वो एक लम्हे को ठहरी, आखिरकार मर जाता है। मोहब्बत दिल में बसाए, दिल में रहना ही तो असल हासिल है, साथ रहना तो ला हासिल है। हाँ माँ, बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो खोए हुए लहजे में बोला, अगर चकोर चाँद पे जाए तो क्या होगा? इसका सांस रुक जाएगा। चकोर चाँद को बेवफा समझेगा, हालांकि इसमें कसूर हरगिज़ चाँद का नहीं, न इसके पास ऑक्सीजन नहीं। मर तो जाएगा, लेकिन दिल में मोहब्बत ना होगी तो ये कैसा हासिल हुआ? समझ गया, वो पुरसुकून लहजे में बोला। अब जाओ और जाकर मुकम्मल करो कहानी को। मुसन्नफ़ मुस्कुराया और मजबूत कदमों से उठा, और अंदरूनी शहर की गलियों से गुजरता हुआ काले भारी गेट के सामने रुका, लेकिन मुड़े बगैर आगे बढ़ गया। वो समझ चुका था, ला हासिल ही हासिल है। मोहब्बत दिल में रहे, यही हासिल है। बूढ़ी की जांचती नज़रों पे मुस्कुराता वो हर लम्हा दूर होता जा रहा था। तो गाइज़, ये था मेरा आज का छोटा सा अफ़साना। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।